جماعت میں کیوں جا رہے ہو؟ کہ فرصت ہے. اگر فرصت میں آ رہا ہے تو تجارت کرنا اہم ہوا. اگر فرصت میں جا رہا ہے تو کاشتکاری زمیندارہ اہم ہوا. اگر فرصت میں جا رہا ہے تو ملازمت ملازمت کا کام اہم ہوا. تشکیل کرنے والے تشکیل کرتے ہیں بتلاؤ پہلی فرصت میں کون 4 مہینے لگائے گا؟ کیسا غلط عنوان ہے. ارے یہ کیوں کہتا ہے پہلی فرصت میں؟ یہ کیوں نہیں کہتا پہلی مشغولی میں کون 4 مہینے لگائے گا؟ یہ کیوں کہتا ہے پہلی فرصت میں کون 4 مہینے لگائے گا؟ تو گویا نے سارے سننے والوں کو اس پر ڈال دیا کہ جب تمہارے پاس فرصت نہ ہو اس وقت تم جماعت میں نہ جانا. اور فرصت کب ہوگی؟ جب یہ سارا جھمیلا ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا کہ تاجر کی لاش پڑی ہوئی ہے، تجارت سے کوئی تعلق نہیں رہا. زمیندار کی لاش پڑی ہوئی ہے تو اپنی زمینداری سے کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ اس سے پہلے کسی کے پاس فرصت نہیں تھی. فرصت تو جب ہوتی ہے اس کا ہاتھ پیر حرکت کرنے بند کر دیتے ہیں، کیونکہ اب فرصت ہو گئی ہے. لے جاؤ اس جماعت میں، لے جاؤ اس کو جماعت میں. لیکن یہ کسی کام کا نہیں میرا دوستو. اس کام کی اہمیت تو ہمارے اندر اس سے آئے گی کہ ہم اس کام میں مشغولی میں نکلیں. لیکن کیونکہ محنت کا رخ بدلا ہوا ہے اس لیے ہر آدمی اپنے آپ کو اس کام میں مشغول پر سمجھ رہا ہے جو کام اس کے کرنے کا نہیں ہے. قرآن نے کہیں نہیں فرمایا ہم نے تمہیں تاجر بنایا ہے، ہم نے تمہیں کاشتکار بنایا ہے، ہم نے تمہیں زمیندار بنایا ہے. اگر کہیں تجارت کا لفظ آیا بھی ہے تو کیا کہا ہے؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم؟ آیا غفلت والی تجارت عذاب الیم سے نجات دلا سکتی ہے؟ کہ جو تجارت غفلت میں ڈالے ہوئے خدا کی دین کی محنت سے وہ نجات دلا سکتی ہے؟ رجال اللہ تبین تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جو کہ تجارت وہ والی تجارت وہ تھے مرد میدان تجارت کیا کرتے تھے کہ ان کی تجارت کو خدا کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی. کیا مطلب ہے؟ کہ تجارت میں خدا کے دین کے احکامات، کہ اس تاجر کو دیکھو تو خدا یاد آئے کہ کیسا انصاف والا ہے. اللہ بھی انصاف والے ہیں، یہ بھی ظلم نہیں کرتا. وما یظلم ربک وما کان یظلم ربک احد، کہ تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وما ربک بظلام للعبید، یہ بھی ظلم نہیں کرتا، اس کا رب بھی ظالم نہیں ہے. اسے کہتے ہیں ذکر تجارت کا، کہ یہ آدمی اپنی تجارت میں ذاکر ہے، کہ اپنی تجارت معاملے کا اتنا صاف ہے کہ خدا یاد آ جائے دیکھتے کہ ہاں خدا کا حکم زندہ ہو رہا ہے، کہ یہ تاجر پابند ہے. کیونکہ خدا نے کہیں تجارت کرنے کا حکم قرآن میں نہیں دیا کہ تجارت کرو. ہاں خرچ کرنے کے احکامات، خرچ کرنے کے فضائل، خرچ کرنے پر وعدے، خرچ کرنے پر خدا کی طرف سے اس سے دگنے اور چوگنے کا ملنا. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جتنا چاہے جس کے بدلے میں جتنا چاہے دے. اس کو ہر جگہ ملے گا. لیکن کمانے کے فضائل ہو یا خرچ کرنے کے فضائل ہے یا خدا کی دین کی محنت کے فضائل ہے. یہ نہیں کہا جو خوب محنت تجارت میں کریں گے ہم انہیں خوب مال دیں گے، جو خوب محنت زراعت میں کریں گے ہم انہیں خوب غلہ دیں گے، جو خوب محنت زراعت میں کریں گے ہم انہیں خوب ترقی دیں گے. نہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے راستے اور ہیں، دنیا کے راستے اور ہیں. جو ہماری لائن میں محنت کرے گا، ہماری طرف بڑھے گا، آخرت کو سامنے رکھ کر قدم اٹھائے گا، ہم اس پر اپنی خیر کی راہیں کھول دیں گے. تو یہ کہیں کہ ہم خدا کی دین کی محنت کے لیے نکل رہے ہیں، ہم نکل رہے ہیں اپنے رخ کو صحیح کرنے کے لیے. جسے میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نکالا محنت کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے، دل کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے. اور کیسے دل کا رخ صحیح ہوا؟ کیونکہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر جاؤ کتنے دن کے لیے؟ چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے. یہ کوئی بات نہیں ہوئی وہاں کہ جانا ہے. اور اگر چلے کے لیے بھی جا رہے تھے
تو کیا وہ ذرا سا تھیلا کھجوروں کا اور کیا وہ ذرا سا مشکوزہ پانی کا، یہ چلے بھر کے خوراک تھی؟ اگر یوں نہیں کہا جائے کہ اس کی گٹھلیوں کو بو دیا جائے گا اور اس سے آئندہ غلہ اگتا رہے گا، کھجوریں اگتی رہیں گی، تب بھی کہا جا سکتا ہے کہ تم چلے جاؤ ہمارا اللہ مالک ہے۔ وہ تو وادی غیر ذی زرع ہے، وہاں تو کچھ اگتا نہیں ہے، وہاں تو بوائی کی زمین ہے ہی نہیں، وہ تو بوائی کٹائی کی زمین ہے نہیں، وادی غیر ذی زرع۔ اب نکلے وہاں سے باہر بھی بچوں کو چھوڑ کر اور وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز کو قائم کرے، تاکہ یہ نماز کو قائم کرے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں ان کو اقامت نماز کے لیے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ کہ رخ کا صحیح ہونا اسے نہیں کہتے کہ باپ کا رخ صحیح ہو گیا، یہ باپ تو اولاد کو بھی بخشوا دے گا۔ میرے گھر کا ایک آدمی جماعت میں جاتا ہے، ہمارے گھر میں ایک حافظ قرآن ہے، ہمارے گھر میں ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہم سب